ایک گاؤں میں ایک نوجوان تاجر سلیم رہتا تھا۔ شروع میں وہ نہایت ایمانداری سے کاروبار کرتا تھا، لیکن جب اس کا پرانا دوست جمیل شہر سے واپس آیا تو اس نے سلیم کو لالچ کا راستہ دکھایا۔ جمیل نے کہا، سلیم، آج کے دور میں صرف دیانت سے پیٹ نہیں بھرتا، ذرا چالاکی کرو، تھوڑا جھوٹ، تھوڑی ملاوٹ، اور دولت دیکھنا کیسے بہتی ہے۔ سلیم آہستہ آہستہ لالچ میں آ کر گھی میں پانی، آٹے میں بھوسا اور چاول میں کنکر ڈالنے لگا۔ اسے پیسے کی تیز بارش نظر آنے لگی۔ ایک دن جب وہ اپنی دکان پر بیٹھا مہنگے داموں ملاوٹی مال بیچ رہا تھا، ایک نحیف و نزار عورت اپنے بیمار بچے کو لے کر آئی۔ وہ روتے ہوئے بولی، بھائی، میرے بچے کو بخار ہے، دوا لینی ہے، آدھا کلو آٹا دے دو، پیسے پورے نہیں ہیں۔ سلیم نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، پیسے نہیں تو سامان نہیں، خیرات کی دکان نہیں ہے میری۔ عورت چپ چاپ لوٹ گئی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور آنکھوں میں دکھ تھا۔ سلیم نے اس بات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن شام کو اسے خبر ملی کہ عورت کا بچہ دوا نہ ملنے کے باعث مر گیا۔ یہ خبر سن کر سلیم کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ عورت کی منتیں، بچے کی سسکیاں اور اپنا سخت رویہ گھومنے لگا۔ اس رات نہ وہ سو سکا، نہ کھا سکا۔ ضمیر چیخ چیخ کر کہنے لگا، یہ سب تیرے لالچ، تیرے حرام رزق اور تیرے بے رحمی کی سزا ہے۔ صبح سویرے وہ حاجی یوسف کے پاس گیا اور زارو خطار رونے لگا، سارا ماجرا سنایا۔ حاجی صاحب نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا، اللہ کا در ہمیشہ کھلا ہے، اگر توبہ سچی ہو تو اللہ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، مگر اب واپس جا، اپنے کاروبار کو حلال کر اور جس کا حق مارا ہے اسے لوٹا۔ سلیم نے دل سے توبہ کی، ملاوٹ بند کی، ناجائز منافع چھوڑا اور خود جا کر اس عورت کے دروازے پر گیا، معافی مانگی، مالی مدد کی۔ وقت کے ساتھ لوگوں کا اعتبار واپس آیا۔ اللہ نے اس کے کم کاروبار میں بھی اتنی برکت ڈال دی کہ وہ دوسروں کا سہارا بننے لگا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ حرام رزق صرف دولت لاتا ہے، عزت نہیں۔ اور جب کسی کے آنسو، کسی کی بد دعا اس حرام رزق سے جڑ جائے تو وہ دولت زہر بن جاتی ہے۔